باقاعدہ طور پر ہر ایک چیف سیکٹری سے لے کر نیچے جو ہے وہ ہر عملے تک اور ہر منسٹر سے لے کر خود ایون چیف منسٹر صاحبہ جو ہے وہ اپنے لیے بھی جو ہے وہ کی پرفارمنس انڈیکیٹرز انہوں نے اپنے لیے بھی رکھے ہوئے ہیں. ان کے کی پرفارمنس انڈیکیٹرز کو وہ خود بھی جو ہے وہ فالو کرتی ہیں اور تمام کو فالو کراتی ہیں. پولیس کے اندر جو ہے وہ پرفارمنس انڈیکیٹرز ہیں, بیوروکریسی کے اندر پرفارمنس انڈیکیٹرز, اور یہی وجہ ہے کہ 90 سے زیادہ انیشیٹیوز جو ہے وہ جب شروع کیے ہوئے ہوں اور اس کے اوپر پھر ہر ایک سہمائی کے بعد اس کے اوپر فالو اپ میٹنگ ہو جو علیحدہ محکموں کے حساب سے ہوتی ہے, وہ تو ہوتی ہیں, لیکن 3 مہینے کے بعد باقاعدہ چیف منسٹر انیشیٹیو سے لے کر وہ کس سٹیج پر کون سا منصوبہ ہے, کینسر ہاسپٹل کہاں تک پہنچا, کون سے نئے کارڈیولوجی ہاسپٹلز ہیں, ان کی او پی ڈیز جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں, ستھرا پنجاب کے جو 1.5 لاکھ جو ہمارے ورکرز ہیں ان میں کس کی کارکردگی اچھی ہے, کس کی کارکردگی تھوڑی پیچھے ہے, اپنی چھت اپنا گھر میں کتنے گھر 1,17,000 گھر بن رہے ہیں, ان کا کیا سٹیٹس ہے, 35,000 سے زیادہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں, 70,000 کے قریب جو ہے وہ گھر اس وقت جو ہے وہ زیر تعمیر ہیں, 35,000 گھروں کے اندر لوگ اپنے مکین شفٹ ہو چکے ہیں. یہ تمام ایک فالو اپ میٹنگز جو ہیں وہ اس کی لیتی ہیں, اور اسی لیے کوئی بھی انیشیٹو جو چیف منسٹر پنجاب نے لیا وہ نامکمل ہے, نہ کسی فائل کی اس کے اندر گھوم رہا ہے, نہ خیالات اور تصورات میں ہے, چونکہ میری چیف منسٹر کی ڈکشنری میں کریں گے کا ورڈ نہیں ہے. ان کی ڈکشنری صرف اور صرف اس سے شروع ہوتی ہے کہ یہ عوامی مفاد کا کام ہے, اس کو آج سے شروع ہونا چاہیے. اور اسی لیے صرف 1.5 سال کے کم عرصے کے اندر 90 سے زیادہ پروجیکٹس کو شروع کرنا, بہت ساروں کو کمپلیٹ کر لینا, اور اس کے اوپر اس بائی الیکشن کے اندر لوگوں کا مہر لگانا, جس کے اندر ایک اگر ینگسٹر ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں ہونہار سکالرشپس اور لیپ ٹاپس کی جو ہے وجہ سے ایک چیف منسٹر کا جو ایک ہمارا ماؤں والا ایک جو تعلق ہے اس کو میں وہ کرنے کے لیے میں ووٹ ڈالنے کے لیے آیا ہوں. جو بزرگ افراد ہیں وہ کہہ رہے ہیں ستھرا پنجاب جو ہے اس کی وجہ سے ووٹ ڈال رہے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے میں گرین الیکٹرک بس کی وجہ سے ووٹ ڈال رہا ہوں, کوئی خواتین ہے وہ کہتی ہیں ہم اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتے ہیں پنجاب میں, ہم اس لیے ووٹ ڈال رہے ہیں. تو یہ جو ووٹ پڑا ہے اس وقت مسلم لیگ نون کو ان بائی الیکشنز کے اندر, یہ ووٹ ملا ہے ستھرا پنجاب کو, یہ ووٹ ملا ہے گرین الیکٹرک بسوں کو, یہ ووٹ ملا ہے ہونہار سکالرشپس کو اور لیپ ٹاپس کو, یہ ووٹ ملا ہے کسان کارڈ کو, یہ ووٹ ملا ہے ہمت کارڈ کو, یہ ووٹ ملا ہے دھی رانی پروگرام کو, یہ ووٹ ملا ہے مریم کی دستک کو, یہ ووٹ ملا ہے محفوظ پنجاب کو, یہ ووٹ ملا ہے جو سینیٹیشن کے حوالے سے جو پروگرام چیف منسٹر نے شروع کیے ہیں, واسا 19 شہروں کے اندر جو ہے واسا نے کام شروع کر دیا ہے, یہ ووٹ ملا ہے اس کو, یہ ووٹ ملا ہے لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کو, یہ ووٹ ملا ہے پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کو, جس کے اندر اب تمام سیوریج جو لائنز ہیں جن گجرات جیسے شہر کے اندر جہاں بڑے بڑے لوگ آج بھی جو ہے کسی کونے خدرے سے نکل کر باتیں کرتے ہیں, ان کو شرم نہیں آتی یہ بات جو ہے وہ دیکھتے اور محسوس کرتے ہوئے کہ خود ہر وقت ہر دور حکومت میں جو ہے وہ کسی نہ کسی منصب پر رہنے کے باوجود وہ گجرات کے جو ہے وہ پروگرام وہاں سینیٹیشن کا پروگرام نہیں بنا سکے, سیوریج نہیں بنوا سکے, اربوں روپے کے فنڈ جو ہیں وہ لیے گئے, وہ پتہ نہیں کہاں چلے گئے. سو یہ پروگرام یہ ووٹ ملا ہے مسلم لیگ نون میں مریم نواز کی کارکردگی کو اور میاں نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ کو, جن کی ایک رہنمائی وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کو بھی اور چیف منسٹر پنجاب جو ہے وہ ان کو بھی حاصل رہتی ہے. یہ ووٹ ملا ہے فری ادویات کو, یہ ووٹ ملا ہے فیلڈ ہاسپٹلز کو, جہاں پر 2 کروڑ کے قریب فیلڈ ہاسپٹل اور کلینک آن ویل سے لوگوں نے اپنے گلی محلے اپنے گاؤں کے اندر کھڑے ہو کر علاج کرایا ہے. یہ ووٹ ملا ہے ان سیلاب زدگان کی مصیبتوں کو اپنی مصیبت سمجھ کر ان کے ساتھ کھڑا ہونے کو. یہ تمام ووٹ جو ہے یہ اس خدمت اور اس کا نتیجہ ہے کہ جہاں پر لوگوں نے یہ بات ریئلائز کی ہے, اور یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ اب کسی ناقدے کوکے والے گانے کے اوپر یا اب کسی جو ہے وہ پروپیگنڈا کے اوپر نفرت, تقسیم, چور, ڈاکو, پکڑ لو, گرا دو, ہم وفاق جو ہے وہ قبضہ کرنے آ رہے ہیں, یہ لوگوں نے اس کو ووٹ نہیں دیا.
لوگوں نے خدمت کو ووٹ دیا ہے. اور جو خاص طور پر میرے لیے جو بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے وہ ہے ہری پور کا الیکشن, جس الیکشن کے اندر حکومت ہوتے ہوئے اور باقاعدہ چیف منسٹر کے پی کے کا باقاعدہ سرکاری افسران کو دھمکیاں دیتے ہوئے ان کو جو ہے وہ سویر نتائج کی جو ہے وہ الٹیمیٹم دینے کے باوجود وہاں پر جو لوگوں نے مسلم لیگ نون کو ووٹ دیا ہے, یہ اس بات کی جو ہے وہ غمازی کرتا ہے کہ جن لوگوں کا فوکس 1.5 سال صرف یا لاہور پہ جو ہے وہ قبضہ کرو, لاہور میں آ کے جلسے جلوس کرو, یا وفاق پہ حملے کرو, یا ہر وقت جو ہے وہ صرف لڑائی مار کٹائی اور اس کی طرف جب فوکس رکھو گے تو کے پی کے لوگ ووٹ نہیں ڈالیں گے. اور کے پی کے لوگوں نے بہت شعور کا مظاہرہ کیا ہے. انہوں نے یہ بات جب ان کو ایک کمپیریزن سارے صوبوں کے ساتھ, یہ اچھی بات ہے کہ سارے صوبوں کے بیچ میں کارکردگی اور خدمت کا موازنہ ہونا چاہیے, ان کے بیچ میں ایک مقابلہ ہونا چاہیے کہ کون کتنی خدمت کرتا ہے. یہ ہے سیاست. آپ حکومت میں کیوں آتے ہیں؟ آپ سیاست میں آتے ہیں حکومت لینے کے لیے کہ ہمیں موقع ملے ہم عوام کی خدمت کریں. اب جب مختلف صوبوں میں مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی گورنمنٹ ہے تو یہ ایک صحت مند رجحان ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ مقابلہ کیا جائے کہ لاہور کتنا صاف ہے, باقی جگہ صاف جو ہے وہ کیوں نہیں ہو سکتی بہت سالوں کی جو ہے وہ حکومتوں کے باوجود. اگر پنجاب کے اندر 90 جو ہے وہ انیشیٹو شروع کیے جا سکتے ہیں ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر, تعلیم ہے, صحت ہے, ایگریکلچر ہے, تو ان تمام کے اندر جو ہے اس کے باوجود جو ہے وہ یہ کام اگر 1.5 سال میں ہو سکتے ہیں تو 15 سال 17 سال میں بھی ہو جانے چاہیے. اور اس کے اوپر لوگوں کو, تمام لوگ جو ہیں خیبر پختونخوا کے لوگ ہوں یا جو باقی صوبوں کے لوگ ہوں, ان کا بھی جو ہے وہ حق ہے کہ ان کو بھی تمام فیسلٹیز ملے. لیکن اس میں پھر یقیناً فرق لیڈرشپ کا ہے, پھر فرق ہے اس مریم نواز کی ان گھنٹوں کی محنت کا جو وہ دن میں گھنٹوں جو ہے وہ کسی وزیر پہ کسی سیکٹری پہ چھوڑ کے فارغ نہیں ہو جاتی ہیں کہ ٹھیک ہے تمہیں کہہ دیا تم یہ کام کرو. وہ ہر ایک چیز جو ہے وہ اس کو خود جو ہے وہ دیکھتی ہیں. آج بھی انہوں نے ایک ہیلتھ کے اوپر ان کی میٹنگ تھی جس کے اندر وہ جو نئے کارڈیک ہاسپٹلز بنے ہیں ان کی پروگریس رپورٹ وہ لے رہی تھی. ساملی کے اندر جو کارڈیک سینٹر انہوں نے بنایا جس کا ابھی 2 مہینے پہلے غالباً انہوں نے افتتاح کیا ہے, اس ساملی کے اندر جو ہے وہ بڑی تعداد میں وہ پیشنٹس جو گلیات کے ہیں, وہ پیشنٹس جو کے پی کے ہیں, وہ بھی آ کر ساملی کے ہسپتال سے اپنا علاج کرا رہے ہیں. اور اس کے اوپر ہمیں بہت خوشی اور فخر ہے کہ ہمارے کے پی کے لوگ جو ہے وہ بھی پنجاب کی خدمات سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ہمارے پاس بہت سارے لوگ ہیں جو کاروبار کی خاطر یہاں پنجاب میں موجود ہیں, وہ یہاں کاروبار کرتے ہیں, اچھا لائف سٹائل وہ جو ہے وہ اپنا وہ کرتے ہیں, ان کے بچے اچھے سکولوں میں پڑھ رہے ہیں, بہت خوشی کی بات ہے. اسی طرح جو سرگودا کا کارڈیک ہاسپٹل ہے, نواز شریف کارڈیک سینٹر, وہ جو ہے 31 دسمبر سے انشاءاللہ تعالی وہ فنکشنل ہونے جا رہا ہے. جنوری کے فرسٹ ویک میں ابھی وہ فنکشنل پوری طرح نہیں ہوا ہے, وہاں پہ صرف او پی ڈی شروع ہوئی ہے, اور آج چیف منسٹر صاحبہ کو بتایا گیا کہ 50,000 سے زیادہ آؤٹ ڈور پیشنٹس نے اس او پی ڈی کے اندر جو ہے وہ جا کر اپنا علاج کرایا ہے. تو ووٹ کیوں نہیں پڑے گا؟ اسی لیے ووٹ پڑا ہے چیف منسٹر پنجاب مریم نواز کو. اور رونے والے جو ہیں وہ ان کے مقدر میں جب وہ حکومت میں تھے تب بھی رونا لکھا تھا, آج بھی رونا لکھا ہے. اور یہ عجیب بات ہے کہ ہم نے تو بائیکاٹ کیا تھا. اور بھائی حماد اظہر کا بھانجا الیکشن لڑا ہے, اس کو بائیکاٹ کہتے ہیں؟ آپ کے تمام کینڈیڈیٹس میاں والی میں تھے, سائی وال میں تھے, فیصل آباد میں تھے, ہر جگہ پر آپ کی پوری پارٹی ان کے ساتھ کھڑی رہی. انہوں نے عمران خان کے نام پہ ووٹ مانگا جو ان کو نہیں ملا. ٹرن آؤٹ میں بھی اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا ووٹر موبلائز تھا, ہم نے اپنے ووٹر کو باہر نکالا اور ہمارے ووٹر نے اس تمام کارکردگی کے اوپر ووٹ ڈالا. ان کی جو فتنہ فساد کی سیاست ہے اس کے اوپر لوگوں نے ان کو ووٹ نہیں ڈالا, یہ ان کا قصور ہے. پھر منافقت یہ ہے کہ ہم نے بائیکاٹ کیا تھا. کوئی بائیکاٹ نہیں کیا تھا. ان کی تمام تر جو ہے وہ تفصیلات آپ خود ماشاءاللہ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں, آپ سب کے رپورٹرز جو ہیں وہاں موجود ہوں گے. ہر ایک حلقے کے اندر پی ٹی آئی پوری طرح الیکشن میں حصہ لے رہی تھی, اور یہ رکھا تھا, یہ ایک ٹرمپ کارڈ رکھا تھا کہ جب ہار جائیں گے تو کہیں گے کہ ہم نے تو الیکشن ہی نہیں لڑا. انہوں نے فل فلیج الیکشن لڑا. لیکن اللہ کا شکر یہ ہے
کہ ان کو پنجاب کے لوگوں نے اس دفعہ جو ہے وہ صاف چٹا جواب دیا ہے کہ پنجاب میں ہمیں ترقی کی ضرورت ہے, ہمیں فساد کی ضرورت نہیں ہے. پنجاب کے بچوں کو ان کے ہاتھوں میں لیپ ٹاپس اور ہونہار اسکالرشپس ہونے چاہیے, ان کے ہاتھوں میں لاٹھیاں, ان کے ہاتھوں میں کنکر, ان کے ہاتھوں میں کینچے سوٹ نہیں کرتے, ان کے ہاتھوں میں غلیلیں نہیں ہونی چاہیے. اور یہ جتنے بھی الیکشن ریزلٹس آئے اس میں مجھے بہت خوشی ہے یہ بتانے میں کہ تقریباً تمام حلقوں کے اندر جو مسلم لیگ نون ہے اس نے پچھلے الیکشن سے 20,000 سے لے کر 1,00,000 تک جو ہے وہ ووٹ زیادہ حاصل کیا ہے. یہ تمام وہ سیٹیں ہیں جو تھی تو ہماری, لیکن 2024 میں چلے ان کو کسی بھی طرح مل گئی, ناقدہ کوکا ہی شاید ان کو جو ہے وہ اس کی وجہ سے مل گئی, جس وجہ سے بھی مل گئی, لیکن وہ مینڈیٹ ہم نے ان سے واپس لیا. اور میں ان کو یاد کرانا چاہتی ہوں, پولیٹیکل پارٹیز, ہمارے پہ بھی برا وقت آیا تھا, بہت برا وقت آیا تھا. اس سے برا وقت ہو سکتا ہے کہ پوری جو ہماری لیڈرشپ ہے, پوری کی پوری فیملیز ایک وقت میں جیل میں تھی, اور باہر نکل کر پھر بھی تمام بائی الیکشن مسلم لیگ نون نے پی ٹی آئی کے دور حکومت میں نہ صرف لڑے بلکہ جیتے. چونکہ عوام ہمارے ساتھ تھی. یہ کہنا کہ جی حکومت میں ہوتے ہیں, سرکاری وسائل ہوتے ہیں تو جیت جاتے ہیں, یہ فارمولا ان کے دور حکومت میں کیوں نہیں ہوا؟ عمران خان کے دور حکومت میں تمام بائی الیکشنز مسلم لیگ نون نے اس وقت لڑے, جیتے. آپ کو یاد ہوگا ڈسکا کا الیکشن, دھند میں سے نکال کے لائے تھے ہم وہ الیکشن, جب پریزائڈنگ افسر ہی اغوا کر کے لے گئے تھے اگلے. اور پھر بلدیاتی الیکشن جو کے پی کے اندر ہوا, وہ بلدیاتی الیکشن بھی جیتا, کیونکہ پبلک سپورٹ اس کو کہتے ہیں. ایک طرف آپ کہتے ہیں مقبول بہت ہے, عوام ہمارے لیے مرے چلے جا رہی ہے, عوام جو ہے وہ ہمارے دکھ میں گھل گئی ہے, اور دوسری طرف آپ کو نکل کے لوگ ووٹ بھی نہیں ڈالتے. اس کے بعد بھی اگر آنکھیں نہیں کھلتی تو یہ جو ان کو یہ ویسے بھی سیاسی نہیں ہے, اور نہ ان کا سیاست سے کوئی لینا دینا ہے, نہ ان کی باڈی لینگویج سیاست والی ہے, نہ ان کی حرکتیں سیاست والی ہیں. اور آج وزیر اعلیٰ کے پی کے جو ہے, جس کو الیکشن کمیشن میں بلایا گیا اور اس کو پوچھا کہ آپ نے جو وہ سٹیج پہ باقاعدہ عمر ایوب کو ساتھ کھڑا کر کے الیکشن کیمپین کی, باقاعدہ تقریر کی, ووٹ ڈالنے کی اپیل کی, ساتھ دھمکیاں دی, جب ان سے جواب مانگا تو انہوں نے کہا کہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ انہوں نے بھی جو ہے وہ ایک باؤنڈری پہ جا کر کھڑے ہو کر افتتاح کیا. مجھے برا لگتا ہے بار بار وزیر اعلیٰ کے پی کو یہ کہتے ہوئے کہ تھوڑی سے یا اپنے حقائق درست کر لیں یا اپنی ٹیم درست کر لیں, جو آپ کو کم از کم حقائق درست بتا دیا کرے. چیف منسٹر پنجاب کسی بھی انتخابی حلقے کے اندر تشریف لے کر نہیں گئیں. راولپنڈی کے اندر انہوں نے الیکٹرک بسوں کا افتتاح کیا, تو پیارے بھائی پوری جو ڈویژن ہے راولپنڈی ڈویژن, پوری ڈویژن میں الیکشن نہیں تھا, کوئی ضمنی الیکشن پوری ڈویژن میں نہیں تھا. لیکن اگر آپ کو مریم نواز کے انیشیٹو سے ڈر لگتا ہے, ٹھیک لگتا ہے, اور ان الیکشنز کے بعد زیادہ لگنا چاہیے, کیونکہ انہوں نے ثابت کر دیا ان کا کوئی انیشیٹو کسی ضمنی انتخاب کا جو ہے وہ محتاج نہیں ہے. اور حکومتیں کیا کرتی ہیں کہ وہ آخری سال پروجیکٹس لے کے آتی ہیں, آخری سال ترقیاتی کام کراتی ہیں, تاکہ یہ ایک وہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو آخری سال لگے کہ بڑا کام ہوا ہے. چیف منسٹر نے اپنے پہلے سال کے اندر سارے کام جو ہے وہ شروع کرائے اور کمپلیٹ کرائے, کیونکہ ان کا مطمع نظر یہ نہیں ہے صرف ووٹ. یقیناً میں یہ نہیں کہتی کہ ہمیں ووٹ نہیں چاہیے, بالکل چاہیے, لیکن اس وقت فوکس جو چیف منسٹر صاحبہ کا ہے کہ جو بزدار کا لٹا پٹا کھایا ہوا جو ایک پنجاب تھا اس کو دوبارہ اس کے پیروں پہ کھڑا کیا جائے. اور الحمدللہ اللہ کا کرم یہ ہے کہ سکول, ہسپتال, ایگریکلچر, مائنز اینڈ منرلز, ستھرا پنجاب, واساز, پی ایچ ایز, سموگ کے حوالے سے آپ سب لاہور میں رہتے ہیں. پچھلے سال سے آج تک کا کمپیریزن کریں, پچھلے سال ان دنوں میں جو ہے وہ ایئر کوالٹی انڈیکیٹر کیا تھا وہ نکالیں, ہم 1500 2,000 پہ بھی گئے ہوئے ہیں نومبر کے اندر. اور اس سال اللہ کا کرم یہ ہے کہ 496 سے اوپر ہم نہیں گئے, لاہور میں خاص طور پر, پنجاب میں بھی 500 کے ارد گرد رہے. یہ اس لیے بیکاز جو سموگ کے اوپر محنت ہوئی ہے ایک سال کے اندر, جو چیف منسٹر صاحبہ نے کہا کہ فلپین کے ایمبیسڈر نے آ کر کو کہا کہ ہم سیکھنا چاہتے ہیں آپ سے کہ آپ نے کیا کیا ہے, وہ بھی ایک سال کے اندر. یہ ایک کیس سٹڈی ہے کہ ایک سال کے اندر جہاں
چائنا کو 20 سے 30 سال لگے اس سموگ میٹیگیشن کرتے کرتے، وہاں پر پنجاب میں ایک سال کے اندر جو ہے وہ 30% کم سموگ رپورٹ ہو رہی ہے ابھی تک۔ اکتوبر اور نومبر وہ مہینے ہوتے تھے کہ جہاں سب کچھ بند کرنا پڑتا تھا، جہاں سکول بھی ہم نے پچھلے سال بند کیے، اور لیکن اس سے سیکھا، اس سے محنت ہوئی۔ ہماری سینئر منسٹر بہت محنت کرتی ہے اس کے اوپر، اور انہوں نے جتنے بھی انیشیٹو لیے، وہ ہے ایک پروپیگنڈا سیل جس کا مقصد صرف جو ہے وہ بیٹھ کر ہر چیز کے اوپر واہیات قسم کے پوائنٹس نکالنا ہے۔ اب جو سموگ گنز جو بیجنگ نے بھی شروع کی تھی، چائنا نے بھی شروع کی تھی، انڈیا نے بھی شروع کی، اور اس وقت بھی جو سموگ ہے اس کا بڑا جو کاز ہے وہ ہماری جو انڈیا سے سٹبل برننگ ہوتی ہے، یا وہاں پر ان کی جو روایتی تہوار ہے اس کے حوالے سے جو ایک سموگ وہاں سے اکٹھی ہوتی ہے، ظاہر ہے اس کا کوئی بارڈر نہیں ہوتا۔ لیکن یہ اس کے باوجود اتنی محنت جو کی اس گنز کے اوپر، جو ہے وہ اینٹی سموگ گنز جو آئیں اس کے اوپر بہت پروپیگنڈا کیا، یہ تو جی آپٹکس ہیں۔ او بھائی تم نے تو آپٹکس بھی نہیں کیے، جو تو آپٹکس بھی نہیں کر سکے، ان کو آپٹکس یہ تھا میں شہباز شریف لگا ہوا ہوں، کرونا کاٹتا کیسے ہے، تو یہ جن کے آپٹکس یہ تھے نا ان کو یہ آپٹکس سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ اور باقاعدہ میں نے آپ سے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ کانا کے اندر جو ہے وہ 660 AQI جو ہے وہ ہونے کے رپورٹ ہوا، تو اس کے اوپر فوری طور پر 2 گھنٹے کے اندر اس کانا کو یہی سموگ گنز کے ذریعے جو پارٹیکلز ہوا کے اندر ہوتے ہیں، یہ صرف اس لیے کہ وہ پانی جو ہے وہ ایک پریشر کے ساتھ جاتا ہے، وہ پارٹیکلز جو ہے وہ زمین پہ آ جاتے ہیں، تو آپ کی فضا جو ہے وہ کلیئر ہو جاتی ہے تھوڑے دیر کے لیے، اور یہ بار بار اسی لیے اس کو جاری کیا جاتا ہے تاکہ یہ پارٹیکلیٹس جو ہے ان کو نیچے رکھا جائے۔ تو یہ تمام جو اللہ کا کرم یہ ہے کہ جو ترقی اور جو پنجاب کے اندر خوشحالی اور لوگوں کا جو سیٹسفیکشن ہے، اس پہ چیف منسٹر صاحبہ یقیناً بہت خوش بھی ہیں، اور وہ اس بات کو ایز اے سٹیمولس بھی لیتی ہیں کہ ان کو اب اور محنت کرنی ہے، ان کو اب اور خدمت کرنی ہے، چونکہ جو پاکستان کا نیریٹو جو ایک وہ تھا کہ نیریٹو چلتا ہے جی، آپ کوئی ہارڈ لائن لیں، آپ مار دو دھاڑ دو کی پالیسی کریں، آپ بد زبانی کریں، اس کو نیریٹو کہتے ہیں۔ پاکستان کے اندر صرف ایک ہی نیریٹو کی ضرورت ہے، جو ہے خدمت، جو ہے کارکردگی، جو ہے عوام کی خوشحالی، اور اللہ کا شکر یہ ہے کہ پنجاب اپنے اس نیریٹو کے اوپر بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، اور جو ہمیں اب ایک سند بھی ملی ہے ان ضمنی انتخابات کے ذریعے، وہ اللہ پاک کے کرم کے ساتھ ساتھ وہ یہ یقیناً ایک خوشخبری تو ہے ہی ہے، ایک اور بڑا چیلنجنگ ٹاسک ہے کہ اب اس سے زیادہ محنت کرنی ہے، اور اس سے زیادہ محنت جو ہے وہ کر کے انشاءاللہ تعالی ہم بلدیاتی الیکشن میں بھی اور جنرل الیکشن میں بھی لوگوں کے سامنے جائیں گے۔ میڈم کل آ رہی ہے 26 نومبر، اور پچھلے سال 26 برسی ہے کو ایک جو وزیر اعلیٰ تھے وہ اپنی عوام کو چھوڑ کر بھاگ گئے، اور اس دفعہ 26 نومبر کو یوم سیاہ کی کال دی گئی ہے، تو اب کون بھاگے گا؟ دیکھیں کل تو احتجاج کی برسی ہے، چونکہ وہ بڑے تن تراہٹ سے غیر سیاسی گھریلو خاتون کو لے کے نکلے تھے، اور وہ جو ہے وہ پھر گلیوں میں جا کے گاڑیاں بدل کے ان کو جو ہے 12 ضلع کراس کر کے پتہ نہیں کیسے کیسے KPK پہنچنا پڑا، تو وہ ان کے لیے سارے دن ہی یوم سیاہ ہیں بھائی۔ جس دن پاکستان میں خوشخبری آتی ہے وہ ان کے لیے یوم سیاہ ہوتا ہے، جس دن پاکستان جو ہے وہ کوئی مائل سٹون اچیو کرتا ہے وہ ان کے لیے یوم سیاہ ہوتا ہے، جس دن پاکستان کے عوام کو کوئی ریلیف ملتا ہے وہ ان کے لیے یوم سیاہ ہوتا ہے۔ تو ان کے مقدر میں رونا اور جو ہے وہ دھاندلی کا جو ہے وہ ڈنڈورا پیٹنا ان کے مقدر میں اتنا لکھا ہے، یہ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ یہ رہنمائی فرمائیں کہ اڈیالہ جیل چونکہ گورنمنٹ آف پنجاب کی ڈومین میں ہے، اور اگر اڈیالہ جیل میں کوئی پولیٹیکل ورکر ملنے جائے تو اس کو ملنے نہیں دیا جاتا، حتیٰ کہ وزیر اعلیٰ KP کو بھی ملنے نہیں دیا جاتا۔ یہی صورتحال اگر مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوتی تو پھر آپ کا سٹانس کیا ہوتا؟ ایز پولیٹیکل ورکر میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں، اگر کوئی اور گورنمنٹ یہاں پہ ہوتی یا گلزار سرکار ہوتی خدا نہ خواستہ، تو پھر کیا آپ کا ریئیکشن؟ بڑی زیادتی ہے آپ کا یہ سوال کرنا۔ 420 کے قریب، اب یہ میں نے نہیں کیا، یہ بائی چانس نمبر 420 آیا ہے، 420 کے قریب جو ہے وہ ان کے وکلا کرام اور جو پارٹی رہنما ہے وہ ملاقاتیں کر چکے ہیں۔ 189 کے قریب ان کی جو فیملی ہے وہ ملاقاتیں کر چکی ہے بھائی، تو یہ کہنا کہ ان کو ملاقات نہیں کرنے دیا جا رہا، سہیل آفریدی صاحب ایکچولی جو انہوں نے بویا ہے یہ وہ کاٹ رہے ہیں۔
سہیل آفریدی صاحب کے لیڈر نے میاں نواز شریف صاحب کے خلاف ایک فیصلہ لیا تھا ڈیم والے بابا سے, اور ڈیم والے بابا, یہ آج تک وہ فیصلہ موجود ہے سپریم کورٹ کے اندر, وہ کہہ کے گئے تھے کہ جی کوئی بھی جو مجرم ہے اس کو کسی بھی طرح کی سیاسی جو ہے وہ نہ وہ رائے دے سکتا ہے, نہ کسی سیاسی فیصلے میں شامل ہو سکتا ہے, اور ہمارے سینٹ کے الیکشنز کے جو ٹکٹس ہیں وہ بھی واپس کرا دیے گئے تھے. اب یہ بھی ایک مجرم ہے, اور وہ کئی دفعہ آن ریکارڈ ہے سی ایم کے پی, وہ کہتے ہیں میں نے کیبنٹ بنوانے جانی ہے, وہ کہتے ہیں میں نے ترقیاتی کاموں کا پوچھنے جانا ہے, وہ کہتے ہیں میں نے یہ پوچھنے جانا ہے میں سر اٹھوں گا کتنے بجے صبح. تو بھائی یہ مطلب اس کی وہ نہیں, ہمارا کوئی چیف منسٹر کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس جیل کے معاملات سے. جیل سپرنٹینڈنٹ ایک فائنل اتھارٹی ہوتا ہے, اس کے سامنے اپلائی ہوتا ہے اور وہی جواب دیتا ہے. یہ بتائیے گا کہ ساری سیٹیں جیتی ضمنی انتخابات میں مسلم لیگ نون نے, لاہور جیسا شہر جو قلعہ سمجھا جاتا ہے مسلم لیگ نون کا, وہاں پہ 18% ٹرن آؤٹ تھا, بہت کم ٹرن آؤٹ تھا. کیا موبلائز نہیں کر پائے لوگوں نے, عدم دلچسپی دکھائی, کیا وجہ؟ عدم دلچسپی ضرور, جو کیا نام ہے ان کا, میاں اظہر صاحب کے بیٹے کا, حماد اظہر کے کزن کے لیے لوگوں نے عدم دلچسپی دکھائی. ہمارا ووٹر جو ہے وہ باہر نکلا تبھی 18% جو ہے وہ ٹرن آؤٹ تھا. اگر ان کے لوگ نکل آتے تو یہی ٹرن آؤٹ 30 کے قریب ہوتا. اب ان کے لوگ نہیں نکلے تو یہ سوال آپ کو ان سے پوچھنا چاہیے. شکر ہے تمہارے ذہن سے نکل گئی. دیکھیے مقبولیت اور فضولیت میں فرق ہوتا ہے. تو یہ ایک فضولیت کا ایک ایک وہ رکھا ہوا تھا, اور یہ کئی دفعہ یہ ایکسپوز ہوئے ہیں. پہلے احتجاج دے دے کے ایکسپوز ہوئے, دنیا بدتیار ہے, لوگ کال کا انتظار کر رہے ہیں, آخری کال ہے, پتہ نہیں کیڑی کیڑی کالیں دی, اور اس کے بعد بندہ کوئی نہیں نکلا. یہ بھی ہاں ان کا بنتا ہے. یہ بھی ایک جو ہے وہ ٹیسٹ کیس تھا, یہ بھی انہوں نے کر کے دیکھ لیا. اور اس کے بعد اب ضمنی انتخابات کے اندر بھی جو ہے وہ کیا دہائیاں نہیں دی گئیں, وہ مظلومیت کے کون سے قصے نہیں سنائے گئے, کون سی جو ہے وہ کیا وہ کہتے ہیں کون سے مظلومیت کارڈ, پھر وہ محرومیت کارڈ, پھر پتہ نہیں کیڑے کیڑے کارڈ جو ہیں وہ استعمال ہوئے, لیکن اس کے باوجود لوگوں نے ان کو نکل کے ووٹ نہیں ڈالا. عمر دراز صاحب کا بنتا ہے. عظمت صاحبہ ایک تو چلیں آپ پنجاب کی کارکردگی کی بات کر رہی ہیں, ایک الزام یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے ہری پور میں کھل کر کیمپین کی, لیکن پنجاب میں تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ تو دور کی بات ہے پلینگ فیلڈ بھی اویلیبل نہیں ہے. دوسرا اس میں ایڈ کر لیجیے کیسے, یہ بتا دیں, میری رہنمائی فرما دیں کیسے, کس نے نہیں کرنے دی, کہاں نہیں کرنے دی. اگر ایک منٹ یہاں باری باری میری یادداشت ذرا ویک ہے. اگر کیا نام ہے اس حماد اظہر, اگر حماد اظہر باہر نہیں نکلا بھائی تو میرا قصور ہے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ہے نا یہ پانی پینے کی بھی ویڈیو بناتے ہیں, ان کو کس نے کہاں روکا, کہاں کیمپین نہیں ہوئی. بات یہ ہے اگر کوئی 9 مئی یا ملک میں آگ لگانے کے مقدمات میں مطلوب ہے, اس کو تو ظاہر ہے وہ اگر سامنے آیا ہے تو اس کو تو اریسٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ آج الیکشن ہارنے کے بعد یاد آیا کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی. یہ اگر خود باہر نہیں نکلے, اگر ان کو خود ڈر لگتا تھا, جو ہمیں کہتے تھے عوام میں نہیں جا سکتے, ہم نے جو ہے وہ ہزاروں کے بڑے بڑے جلسے فیصل آباد سے میاں والی سے لے کر آپ دیکھیے کہ کیمپین کی. اب کوئی کیمپین کرنے کے لیے بھائی گھر سے جھولی میں تو اٹھا کے لانے سے رہے. دوسرا سوال رہے تھا کہ تحریک انصاف کا الزام چھوڑ دیتے ہیں, پیپلز پارٹی آپ کی اتحادی ہے, ڈی جی خان کے اندر وہ احتجاج کر رہے ہیں, اور ان کا الزام یہ ہے کتنے ووٹ پڑے, ہم جیت چکے ہیں, اور مسلم لیگ نون نے اور انتظامیہ نے مل کے الیکشن کو انجینئر کے رزلٹ تبدیل کیا, اس پہ آپ کی کیا ٹیک ہے؟ دیکھیے ڈی جی خان کا میں ایک منٹ رزلٹ ذرا نکال لوں, ذرا ڈی جی خان کا رزلٹ نکال لینا جی. دیکھیے 19-20 تو کیا جا سکتا ہے بقول, مطلب اگر کوئی, اب یہ بالکل ہی نا کہاں چٹا نہیں ہو سکتا نا, کہاں کالا ہی رہے گا. تو وہ جب ہار جائے تو پھر وہ یہ پرانا طریقہ کار ہے, آخر اپنے ورکروں کو کوئی تو تسلی کی سٹوری سنانی ہے نا. ویسے میں آپ کی بھی فین ہو گئی ہوں کہ آپ نے جو ہے وہ ایک فیملی آپ جو ہے وہ نکال کے لائے, جو آپ کو بتانے سے ڈر رہے تھے کہ عمران خان کو ووٹ ڈالنا, لیکن پیچھے آپ کے کھڑے ہو کے اتنی سمائلنگ فیس کے ساتھ انہوں نے ویڈیو بنائی. اس پہ آپ بھی اور وہ فیملی بھی خراج تحسین کے مستحق ہے. بہت شکریہ.